اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نبی اور رسول بنانا ہوا تو دنیا کے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالا تو پوری دنیا میں سب سے اچھے دل والا انسان جو اللہ تعالیٰ کو کے نظر میں آیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی اور رسول بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے قلوب پر نگاہ ڈالا تو سب سے اچھے اور بہترین دل والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جن کو اللہ نے بنایا وہ رہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا انہیں ساتھی اور وزراء بنا ڈالا۔ عظیم تھے وہ لوگ، دنیا کی نگاہوں نے انبیاء و رسل کے ماننے والوں کے درمیان ان سے اچھا، ان سے بہتر اور ان سے عظیم کسی بھی نبی کے امتی کو نہیں دیکھا، اور ان میں بھی سب سے عظیم ابو بکر و عمر، عثمان و علی رہے۔ صحابی ایک عظیم مقام ہے، ایک ایسا مقام صحابیت کی جس کو ایمان کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، زہد اور عبادت کے ذریعے سے، علم اور تقوی کے ذریعے سے، کسی بھی طور پر، کسی بھی ذریعے سے جس مقام کو خریدا نہیں جا سکتا، حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے صحابیت اور صحابیت کی عظمت۔ جو انسان صحابی ہوا وہ اپنے بعد کے سارے ولیوں، بزرگوں اور ائمہ اور علماء اور صلحاء اور صالحین سے کہیں عظیم تر رہا، چاہے صحابہ میں سے ادنا صحابی ہو۔ اسی لیے کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک سے کہ عمر ابن عبدالعزیز اور معاویہ کے درمیان، کیونکہ عمر ابن عبدالعزیز کو ان کی صالحیت، بزرگی، عدل اور انصاف جو تقریباً عمر ابن خطاب کے نقش قدم پر رہی، ان کی خلافت، بہت سارے کبار اہل علم نے تابعین میں سے اور تبع تابعین میں سے انہیں خلفائے راشدین میں شمار فرمایا۔ تو پوچھا گیا کہ ان دونوں کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ معاویہ صحابی ہیں، اور معاویہ کی صحابیت کے آگے ان کے بعد کا کوئی بھی فرد بشر ہو ان کے سامنے ٹھہرنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ ان کی بزرگی اور عظمت کے سامنے ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے، جنہیں آج تخت مشق ستم بنایا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے جن کا صبح و شام صرف بعض صحابہ کے تعلق سے ان کی تنقیص کرنا، ان کی اہانت کرنا، ان کے تعلق سے بکواس کرنا ہی ان کا کام ہے۔ اسی کو وہ اپنا علم، اپنی دعوت سمجھتے۔